الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان قاب قوسين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين صلى الله وسلم على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، ایک سے بڑھ کر دوسرا عزت اور شان والا معجزہ۔ کچھ معجزات دور پا کے وہ ہیں جن کو اولو العزم معجزات کہتے ہیں۔ اولو العزم معجزات وہ کہ جو دیگر معجزات سے بہت بڑے، اور ان اولو العزم معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے اسے معجزہ معراج ہے۔ معراج کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے بلندی۔ سیڑھی بھی اس کا معنی ہے کیونکہ سیڑھی بلندی ہی کی طرف لے کے جاتی ہے، تو اس لیے معراج کا معنی بلندی یا سیڑھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معجزہ معراج سے نوازا، جو کہ سابقہ انبیاء کرام میں سے کسی کو بھی نہیں نوازا۔ اگرچہ بڑے شان والے نبی تھے، خلیل بھی آئے، کلیم بھی آئے، روح اللہ بھی آئے، کلمۃ اللہ بھی آئے، صفی اللہ بھی آئے، بڑی بڑی شان والے آئے، لیکن سرکار یوں مجمع کے سامنے اعلان فرمایا کرتے تھے، لوگو الا وانا حبیب اللہ، رب نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ وہ پوچھا کرتے کہ یا رسول اللہ حبیب کس مرتبے کا نام ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے کہ حبیب اس مرتبے کا نام ہے جہاں پہ کلیم، خلیل، صفی اللہ، کلیم اللہ، کلمۃ اللہ کے مرتبے کی انتہا ہو جائے، اس سے اوپر حبیب اللہ کے مرتبے کی ابتدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حبیب اس مرتبے کا نام۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق نے، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے، اور اس بات پر بے شمار احادیث اور کتب بھری پڑی ہیں، خالق نے آپ کو زندگی میں روحانی طور پر 34 دفعہ اپنا دیدار کروایا ہے۔ سبحان اللہ۔ 34 دفعہ روحانی طور پر خواب کے اندر آپ کے دل کو اللہ پاک نے اپنی ذات کا دیدار کروایا۔ اور اہل محبت لکھتے ہیں یہ بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اگر بندہ کہے نا 34 کی دفعہ کروایا ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں، یہ انتہا نہیں ہے، اس سے زیادہ نہ جانے کتنی مرتبہ۔ لیکن میں اگر محبت کا جملہ ایک فرض کرتا چلا جاؤں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ علی جس رب کی عبادت کرتے ہو کیا اس رب کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ مولا علی سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں 2 سجدے ہیں ایک رکعت میں، پہلے سجدے سے میں اپنا سر تب تک اٹھاتا نہیں ہوں جب تک سجدے میں اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا۔ یہ مولا علی ہیں۔ علی وہ ہیں جو محبوب کے صحابی ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ جب امتی کی یہ شان ہے کہ ہر سجدے میں رب کا دیدار کرتا ہے، علی جیسا امتی، تو جب امتی ہر سجدے میں دیدار کرتا ہے تو نبی تو ہر لمحہ رب کے دیدار میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 34 دفعہ کا جو ایک تعین ہے، یہ ائمہ کرام لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی یہ حد نہیں ہے کہ اتنی ہی دفعہ دیدار ہوا، ہر لمحہ سرکار رب کی ذات کے جلووں اور آپ کے دیدار میں رہتے تھے۔ اور ایک دفعہ زندگی میں آپ کو اللہ پاک نے جسمانی طور پر معراج کروایا ہے۔ اس معراج میں آپ کا بدن بھی
رب کی بارگاہ میں گیا، آپ کی روح بھی، آپ کا قلب بھی، آپ کی بشریت بھی، آپ کی نورانیت بھی اور آپ کی حقیقت بھی، تمام جہاد سے سرکار نے رب کی ذات کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذوالفقار، یہ جو میرے ساتھی میرے ساتھ آئے ہیں وہ میری گفتگو کچھ سمجھتے ہیں، آپ کے لیے شاید یہ گفتگو نہیں ہو یا آپ نے علماء کرام سے اگر سنی ہوئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ کی ذات میں اللہ پاک نے 3 طرح کی حیثیتیں رکھی ہیں۔ ہماری اندر جو 2 حیثیتیں ہیں، بشریت اور ہماری روح، 2 چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خالق نے 2 نہیں بلکہ 3 حیثیتیں رکھی ہیں۔ ایک آپ کا ظاہر بدن ہے جس کو بشریت کہتے ہیں، دوسری آپ کی روح انور ہے جس کو نورانیت بھی کہتے ہیں، بشریت، نورانیت، اور تیسرا آپ کے اندر جو اللہ پاک نے پہلو رکھا، اس پہلو کا نام ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آپ کی حقیقت ہے کہ آپ اصل میں ہیں کیا چیز، آپ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ آپ کی حقیقت بھی اللہ پاک نے آپ کے اندر رکھی۔ بشریت کو سارے لوگوں نے دیکھا، ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، ابو بکر نے بھی دیکھا، عمر نے بھی دیکھا، علی نے بھی دیکھا، عثمان نے بھی دیکھا، دیگر جو سرکار کو دیکھتا چلا گیا، تمام نے سرکار کی بشریت کا دیدار کیا۔ اب ان دیدار کرنے والوں میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو ذرا دقیق نظر رکھنے والے تھے، جو ذرا باریک بینی رکھنے والے تھے، جو ذرا انسان کو اندر سے پہچاننے والے تھے، جو ابو جہل جیسے تھے، ابو لہب جیسے تھے۔ ان کے اندر چونکہ ایمان کا نور نہیں تھا، انہوں نے صرف سرکار کے ظاہر ہی کو دیکھا، صرف بشریت ہی کو دیکھا۔ جو عمر جیسے تھے، جو صدیق جیسے تھے، علی و عثمان جیسے تھے، جو نظر رکھنے والے تھے، انہوں نے سرکار کے ظاہر کو بھی دیکھا، سرکار کے باطن کو بھی دیکھا، سرکار کے باطن تک بھی ان کی رسائی تھی۔ اور کچھ جو سب سے اولو العزم لوگ تھے صحابہ کرام میں سے، صدیق اکبر جیسے، دیگر اکابرین میں سے، جو بڑی ہی باریک بینی رکھنے والے تھے، کوشش کرتے رہے کہ ہم سرکار کے جو اصل مقام و مرتبے ہیں ان کو پہچانے، لیکن ان کی جو نظر تھی اس لیول کی نہیں تھی جس لیول کے سرکار کو اللہ پاک نے مرتبے عطا فرمائے۔ بعد الانبیاء افضل البشر جو ہیں وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ صدیق اکبر کو سرکار نے پوچھا، ہم آپ سے آج ملاقات کر رہے ہیں، کوئی سالوں سے دوستی ہے ہماری، کچھ دنوں کی دوستی ہے، کوئی آپ کے بچپن کے دوست ہیں، بچپن کا دوست بھی اگر آپ کا ہو، آپ جوانی میں آج ہیں، کوئی آپ کو بچپن کی بات یاد آ جائے، دوست سے پوچھے بھی آپ وہ بچپن یاد کرو، ہم فلاں ٹائم یہ کھیل رہے تھے، ہمارے ساتھ یہ بات ہوئی تھی، یاد ہے نا؟ وہ کہے گا ہاں یاد آیا، بچپن میں ہم ایسا کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی آپ سے کہے بھائی بچپن سے پہلے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، میں بھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت تم نے یہ بات کی تھی، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا ماں کے پیٹ کے اندر، تم اس بات کو جانتے ہو؟ کہے گا نہیں یار میں تو صحیح جانتا ہوں۔ اور اگر کوئی کہے بھی آپ میں سے دوسرے دوست کو یاد کرو وہ جو ہم عالم ارواح میں رہا کرتے تھے، تب ہمارے اندر جو دوستی تھی، بھائی چارہ تھا، اخوت تھی، معاملات تھے، ان میں سے کسی معاملے کو آپ اپنے سامنے رکھے دوست کے، تو آپ یاد دہانی کروائیں تو کیا وہ یاد کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ عالم ارواح کے معاملات ہمیں اس دنیا میں یاد ہی نہیں ملے ہیں۔ ہم عالم ارواح میں سارے، جسے بات ہے جو بندہ دنیا میں جس انسان سے ملتا ہے نا، دوستی بھائی چارہ ہوتا ہے، تو اس انسان کا عالم ارواح میں بھی اس کے ساتھ بھائی چارہ ہوتا ہے، تبھی وہ دنیا میں اس کے ساتھ آ کے ملاقات کرتا ہے۔ اب عالم ارواح کی باتیں ہمیں یاد نہیں، حالانکہ ہم ساتھ ساتھ تھے عالم ارواح میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی، آپ کا اخوت کا رشتہ، آپ کا بھائی چارہ، آپ کا تعلق، یہ صرف دنیاوی تعلق ہی نہیں ہے بلکہ یہ عالم ارواح کا تعلق ہے۔ اور یہ دونوں ہستیاں وہ ہستیاں ہیں
جن کو دنیا کے جس طرح سارے معاملات یاد ہیں ایسے ہی عالم ارواح کے معاملات بھی یاد ہیں۔ صدیق اکبر اور سرکار کے ساتھ عالم ارواح میں جو کچھ معاملات ہوئے دونوں حضرات کو دنیا میں آ کر بھی یاد ہیں۔ ان کے سوا کسی دوسری کی دوستی کسی کو یاد نہیں۔ صدیق اکبر سے سرکار نے پوچھا تو عالم ارواح میں بھی میرے ساتھ رہا، میں جب دنیا میں آیا تو 2 سال بعد میرے پیچھے دنیا میں بھی آ گیا اور میرے ساتھ ساتھ ہر لمحے ہر مقام پہ تو رہا، تو بتا نظر والا ہے، صاحب نظر ہے، تو نے میری حقیقت کو پہچان لیا، میں کیا ہوں؟ عالم ارواح سے تیرا میرا ساتھ چلا رہا ہے، تو مجھے پہچان گیا میں کیا ہوں؟ صدیق جیسا بندہ بھی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں میں نہیں پہچان سکا کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں میں نہیں جان سکا۔ سرکار نے فرمایا واللہ اللہ کی عزت کی قسم لا یعلم حقیقتی الا اللہ، میرے رب کے سوا کائنات میں دوسرا بندہ جانتا ہی نہیں کہ میں محمد کیا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، معراج النبی، زندہ باد۔ فرمایا میرے رب کے سوا کائنات میں دوسرا جانتا ہی نہیں کہ میں کیا ہوں۔ تو جس کی حقیقت کو صدیق بھی نہ جان سکا، عمر عثمان علی تو ان سے مرتبے میں کم ہے، تو پھر دوسرا تیسرا بندہ یا ہم جیسا گناہگار سرکار کی حقیقت کو کیا جان سکتا؟ تو سرکار کی ذات میں 3 حیثیتیں ہیں، بشریت، نورانیت اور حقیقت۔ خالق کائنات نے جو قرآن سرکار کی ذات کے اوپر نازل فرمایا 6666 آیات، یہ قرآن کی آیات بھی 3 طرح کی ہیں، قرآنی آیات بھی 3 طرح کی ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں جو سرکار کی بشریت کے اوپر نازل ہوئی ہیں، وہ آیات بڑی سمپل سی آیات ہیں، ان آیات کو آیات محکمات کہا جاتا ہے۔ آیت پڑھو، ترجمہ کرو، ساتھ ہی مفہوم سمجھ آ گیا کہ رب کیا فرمانا چاہتا ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین ترجمہ آپ کے ذہن میں آ گیا، میں کہوں الرحمن الرحیم ترجمہ آپ کے ذہن میں آ گیا، میں بولوں قل هو اللہ احد ترجمہ آپ کے ذہن میں آ گیا، میں بولوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ترجمہ آپ کے ذہن میں آ گیا۔ تو یہ بڑی سمپل سی آیات ہیں، چونکہ ان کا نزول سرکار کی بشریت کے اوپر ہوا، جس طرح آپ کی بشریت کو سمجھنا ہر بندے کے لیے بڑا آسان، تو جو کلام رب کا بشریت کے ساتھ ہوا وہ کلام سمجھنا بھی بڑا آسان۔ دوسری چونکہ سرکار کی حیثیت ہے نورانیت، تو نورانیت جو ہے وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکا، ابو جہل نہ سمجھ سکا لیکن ابو بکر سمجھ گیا۔ تو جب نورانیت کو اہل نظر سمجھتے ہیں تو جو نورانیت کے اوپر نازل ہونے والا کلام ہے وہ کلام بھی بشریت والے کلام سے تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا مشکل ہے۔ اس کلام کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی جد و جہد اور تھوڑے سے علم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح نورانیت ہر بندے کے سمجھ میں نہیں نہ آتی، اس طرح نورانیت کے ساتھ جو کلام رب فرما رہا ہے وہ کلام بھی ہر بندے کو سمجھ نہیں آتا۔ مثلا اللہ نور السماوات والارض، رب قرآن میں کہتا ہے کہ میں زمین و آسمان کا نور ہوں، رب زمین و آسمان کا نور ہے۔ یہ کلام سرکار کی نورانیت کے اوپر نازل ہوا، حالانکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، حقیقت اس کے خلاف ہے، اللہ زمین و آسمان کا نور نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہے کہ رب زمین و آسمان کا نور ہے، لیکن عقیدہ ہم یہ رکھیں گے کہ رب نور نہیں ہے۔ بات سمجھ آپ کے بھی نہیں آئی؟ وہ کیسے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو نور کو کہتے ہیں شعاع کو، لائٹ کو، روشنی کو، یہ روشنی چل رہی ہے، لیکن یہ روشنی کیا روشنی کو ہم رب کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا رب کیا روشنی ہے؟ تو جب روشنی نہیں ہے تو پھر ہم رب کے بارے میں نور ہونے کا نہیں رکھ سکتے۔ تو ائمہ کرام کہتے ہیں کہ اس آیت میں تھوڑی سی الجھن ہے، اس الجھن کو سلجھانے کے لیے ہمیں کسی تفسیر کا، کسی عالم کا، کسی محدث کا، مفسر کا سہارا لینا پڑے گا۔ وہ ہمیں بتائے گا کہ رب نور نہیں ہے بلکہ پھر رب کیا ہے؟
تو اللہ نور السماوات والارض کی تفسیر یہ ہے کہ ای اللہ منور السماوات والارض، کہ رب نور نہیں بلکہ کائنات کو منور کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، رب خود نور نہیں ہے تو رب نور کے ذریعے کائنات کو منور کرنے والا ہے۔ تو اب یہ منور کرنے والا کا جو معنی ہمیں سمجھ آ رہا ہے، یہ تھوڑی سی مشقت کے بعد سمجھ آ رہا ہے۔ یہ کلام تھوڑا سا ہائی لیول کا ہے۔ ہائی لیول کا کیوں؟ کہ سرکار کی ہائی کیفیت، جس کو نورانیت کہتے ہیں، اس کو اوپر نازل ہوا۔ جس طرح ہم سرکار کی نورانیت کو نہیں سمجھتے، اس کلام کو نہیں سمجھ سکتے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت۔ اب تیسری جو سرکار کی حقیقت ہے، جس کو کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا، رب نے سرکار کی حقیقت کے ساتھ بھی کلام فرمایا۔ اب حقیقت کے ساتھ کلام کرنا کون سا ہے؟ پہلے پارے میں ہے، پہلی آیت سورہ بقرہ کی، الف لام میم۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کوئی نہیں جانتا۔ دوسری سورت کے شروع میں آ گیا یاسین، طٰہٰ، کاف کاف ہا یا عین صاد نون۔ یہ آیات مقطعات، یہ آیات مقطعات وہ آیات ہیں جو رب نے سرکار کی حقیقت کے اوپر نازل کی ہیں۔ مقطعات قطع قطع جمع ہے، اس طرح کہ قطع تعلقی، میں نے اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لیا۔ تو اب آیات مقطعات وہ آیات ہیں جن کا معنی کائنات والوں سے کٹا ہوا ہے۔ الف لام میم کا معنی کسی کو پتہ ہی نہیں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، فرماتا ہے الف، میں جانتا ہوں میرا رب کیا مجھے فرمانا چاہتا ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ لام، میں علیم تو، میں جانتا ہوں میرا رب مجھے کیا فرمانا چاہتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میم، میں عرب تو، میں پہچانتا بھی ہوں کہ میرا رب مجھے اشارہ کیا کر رہا ہے۔ میں قرآن لے کر آیا، ذالک الکتاب سے مجھے سمجھ آ رہا ہے، جبریل ہوں میں، لیکن الف لام میم کا معنی مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو فرمایا کہ ذالک الکتاب سے رب میری بشریت کے ساتھ کلام کر رہا ہے، اور یہ تو بھی سمجھتا ہے، میں بھی سمجھتا ہوں، ہر سننے والا ذالک الکتاب کا معنی سمجھ لے گا۔ الف لام میم کا نزول میری حقیقت کے اوپر ہوا ہے، تو جس طرح میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، اس کے ساتھ جو رب کا کلام ہے، اس کلام کو بھی دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ تین حیثیتیں، تین طرح کی آیات، اور سرکار کی زندگی کے جو سفر ہیں، جن سفروں کو بڑا نمایاں اور ہائی لیٹر سے لکھا جاتا ہے تاریخ کے اندر، وہ سفر بھی سرکار کی زندگی کے تین ہیں۔ جو تاریخ میں بڑے مشہور سفر ہیں، وہ سفر بھی تین ہیں۔ پہلا سفر سرکار کا ہے طائف کے علاقے میں۔ طائف میں جب آئے آپ گئے تو اس سفر کی داستان بچے بچے کو یاد ہے۔ طائف کا سفر آپ کی زندگی کا بڑا مشہور ہے۔ دوسرا سفر آپ کی زندگی کا ہے سفر ہجرت، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت آپ نے کیسے فرمائی، بچے بچے کو بات یاد ہے۔ اور تیسرا آپ کا سفر ہے سفر معراج۔ سفر معراج، دو سفروں کو چھوڑ کر ہم سفر معراج کی طرف آتے ہیں۔ یہ میں نے تمہید باندھی ہے۔ سفر معراج کے اندر بھی آگے بہت سارے معجزات ہیں۔ اس سفر میں خالق کائنات نے آپ کی بشریت کو بھی معراج کروایا، آپ کی نورانیت کو بھی معراج کروایا، اور آپ کی حقیقت کو بھی معراج کروایا۔ اور اس سفر میں مزے کی بات یہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین استقبال ہوئے، اور تینوں حیثیتوں کے استقبال ہوئے۔ آپ کی بشریت کا استقبال بھی ہوا، نورانیت کا استقبال بھی ہوا، اور آپ کی حقیقت کا بھی استقبال ہوا۔ اور یہ تینوں استقبال ایسے ہوئے کہ کائنات میں ایسے استقبال کسی نہ نبی کے ہوئے آج تک، نہ کسی ولی کے ہوئے، اور نہ قیامت کسی ہوتا کسی دوسرے کے ہو سکتے ہیں جیسے استقبال میری محبوب کی ذات کی۔ ان تین استقبالات کا تھوڑا سا میں ذکر کر کے وہ اپنی ختم کروں گا۔ سرکار سیدہ ام ہانی کے گھر میں ہے، چچا زاد بہن ہے، یہ مولا علی کی بہن ہے سیدہ ام ہانی، ان کے گھر میں آپ آرام کے لیے سو رہے ہیں، یہی رات ہے۔ اور جبریل امین کو جب رب نے دنیا کی طرف بھیجا نا سرکار کو لینے کے لیے، تو آنے لگے تو رب نے پوچھا جبریل اکیلے جا رہے ہو؟ مولا تیرا حکم ہے اکیلا جا رہا ہوں۔ فرمایا جبریل میرا خاص حبیب ہے، اس کا پروٹوکول ہے، اس کی ایک
रब इज्जत है, उसका मकाम है, ऐसे चले जाओगे? बोला क्या हुक्म है, जैसा तू फरमाए वैसे जाऊंगा। बुराक तो साथ लेनी ही थी, जनती जोड़ा तो लेना ही था, जनती जूता शरीफ तो लेना ही था। बोला अब क्या साथ लूं? फरमाया मेरा हबीब जब दरवाजे से बाहर निकलेगा तो क्या तू अकेला ही सामने खड़ा होगा? बोला जैसे हुक्म मैं वैसे करने को तैयार हूँ। रब ने फरमाया ऐसा करो 70,000 नूरी मलाइका की जमात सा ले लो, हाथों में चिराग ले लो। मौला किस लिए? फरमाया जब मेरा महबूब जन्नती जोड़ा पहन के उम्मे हानी के घर से बाहर निकलेगा तो 70,000 नूरी मलाइका हाथों में वो चिराग लेकर सलातो सलाम के नजराने पेश करके मेरे महबूब का इस्तिकबाल करेंगे। पहला इस्तिकबाल सरकार का उम्मे हानी के दरवाजे के सामने हुआ। इस्तिकबाल करने वाले कौन? 70,000 नूरी मलाइका। ऐसा इस्तिकबाल हुआ किसी का? ना कभी हुआ ना कभी होगा। पहला इस्तिकबाल है मेरे हबीब का। सरकार उम्मे हानी के घर से निकले, मस्जिद हराम आए, कुछ नवाफिल अदा किए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक है, ये 2 महीनों की मसाफत है पैदल चलने के एतबार से। मस्जिद अक़सा अभी पहुंचने ही वाले हैं। रब ने तमाम अंबिया से फरमाया जो कब्रों में थे, कब्रों वालों उठो और मस्जिद अक़सा के दरवाजे पे पहुंच जाओ। बोला क्या बात है, आज मेरा हबीब जो है मस्जिद अक़सा जा रहा है। ऐ आदम, ऐ इब्राहीम, ऐ मूसा, ईसा तुम दुनिया में कहा करते थे मौला मुझे नबी क्यों बनाया? उस महबूब की उम्मत में शुमार करना था जो अभी नेकी का इरादा करे तो कुछ सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह। मौला मुझे उस उम्मत में शुमार करना था। फिर रब ने फरमाया है मूसा ईसा तमाम अंबिया आज अपनी अपनी कब्रों से उठो, हबीब के पहुंचने से पहले तो मस्जिद अक़सा पहुंचो और अपने हाथों में चिराग ले लो, अपने लबों पे सलातो सलाम के नजराने सजा लो। अक़सा के दरवाजे के बाहर खड़े होना है, अंदर नहीं जाना। बोला क्यों? फरमाया मेरा हबीब आ रहा है, जब महबूब आए आगे बढ़ के सलातो सलाम के नजराने पेश करना और हाथों में चिराग लेके मेरे हबीब का इस्तिकबाल करना। आदम जैसा नबी, इब्राहीम जैसा कलीम, मूसा जैसा कलीम और ईसा जैसा कलीमा उस हबीब मुस्तफा का इस्तिकबाल कर रहा है। ये दूसरा इस्तिकबाल है मेरे महबूब का। सरकार मस्जिद के अंदर आए, अजान कही गई, इकामत हुई, नमाज के लिए मुसल्ला खाली है। अब देखने में सारे ही इमाम हैं। आदम भी कौम का इमाम रहा, नूह ने भी इमामत करवाई, इब्राहीम भी इमाम हुए, मूसा ईसा भी इमाम रहे। जमाने में सारे ही इमाम हैं। आज देखना यह है कि इमामुल आइम कौन बनता है, इन इमामों का इमाम कौन बनता है। इकामत कह दी गई, मुसल्ला इमामत खाली है। सरकार फरमाते फाखाज़ा जिब्रील बियदिया, जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, फकत दमानी और मुझे मुसल्ले इमामत पे बिठा दिया। सुभान अल्लाह। मैंने सारे अंबिया कराम की इमामत। सुभान अल्लाह। इमामत आपके इमाम साहब हैं। इमामत के लिए चंद बातों का लिहाज रखना जरूरी है, चंद शराइत है इमाम के लिए। अगर वो शराइत पाई जाएंगी तो इमाम है, अदरवाइज वो इमाम नहीं बन सकता। कौन सी शराइत? पाकी ना पाकी का तो है ही शर्त में, उसके अलावा बड़ी जो शराइत उनकी बात करता हूँ। बड़ी शराइत में से ये है कि इमाम के पास मुक्तदियों से इल्म ज्यादा, इल्म मुक्तदियों से ज्यादा, उम्र में भी अगर हो सके तो ज्यादा, और अगर हो सके तो हुस्न भी इमाम का मुक्तदियों से ज्यादा, ये जरूरी है। अब यूसुफ जैसा हसीन भी है मुक्तदियों में। सुभान अल्लाह। अगर हम हुस्न की बात करें तो वो हुस्न, वो हसीन के रब ने 7 हिस्से जिसके ऊपर खर्च किया था, वो यूसुफ भी है। अगर हम इल्म की बात करें तो तौरात का आलिम भी पीछे है, इंजील का आलिम भी खड़ा है, और इब्राहीम भी है, मूसा ईसा कलीम सारे खड़े हैं। अगर हम उम्र की ज्यादती की बात करें तो इब्राहीम ने 550 साल उम्र गुजारी, हजरत आदम ने 1000 साल उम्र गुजारी, नूह ने 950 साल उम्र गुजारी। लेकिन इमाम की शराइत में है कि इमाम की उम्र मुक्तदियों से ज्यादा हो। मानना पड़ेगा कि सरकार की उम्र आदम से भी ज्यादा, नूह से भी ज्यादा, इब्राहीम से भी ज्यादा। अगर इल्म का मुआवजा करें तो मानना पड़ेगा कि सरकार का इल्म मूसा से भी ज्यादा, ईसा से भी ज्यादा, दाऊद से भी ज्यादा।
ज्यादा। अगर हम हुस्न की बात करें तो अंबिया तो सारे ही हसीन थे, लेकिन उन हसीनों में हजरत यूसुफ को हुस्न पे बड़ा मान था कि मैं बड़ा हसीन हूँ। अगर हम हुस्न की बात करें तो यूसुफ जैसा पीछे है, मुस्तफा इमाम बन के आगे खड़े हो। अच्छा, ये सारी बातें भी अगर तो दर्जा अतम इमाम में पाई जाए, एक सबसे बड़ी शर्त यह है इमाम के लिए, उस शर्त के बगैर मुक्तदियों की नमाज नहीं होती। 10 बंदे हैं ना, 10 बंदे मिले जुले हैं, उनके मर्द भी हैं, उनके औरतें भी हैं, और नमाज का टाइम हुआ, अजान हो गई। इत्तिफाक ऐसा कि जितने मर्द हैं, मर्दों में कोई बंदा आलिम नहीं है, ना उसको नमाज पढ़नी आती है, ना सही तरह से पढ़ानी आती है। और जो औरतें हैं, औरतों में एक औरत हाफिज़ा भी है, कारिया भी है, मुअल्लिमा भी है, आलिमा भी है, उसके बाद शरीयत का इल्म है। औरतें समझो सारी ही आलिमा, मर्द सारे ही जाहिर। 10-12 बंदे टोला उनका मजमा है, ग्रुप है उनका। अब अजान हुई, इकामत हुई। अब आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि इमाम कौन बनेगा? मर्द इमाम बनेगा या कि उन औरतों में से कोई औरत इमामत करवा देगी? मर्द को तो नमाज ही नहीं पढ़ानी आती, मर्द को तो इमामत के फराइज ही नहीं आते। औरतें सारी आलिमा, औरतें सारी हाफिज़ा और कारिया। अब मुअल्लिमा और आलिमा को छोड़कर जाहिल मर्द उनकी इमामत क्यों करवाएगा? इसलिए करवाएगा कि खालिक ने कुरान में फरमाया कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्दानापन, मर्द जो है, मर्द को खालिक ने औरत पर कभी बनाया। अर्रिजालु अलैहिन्ना दरजा, कि मर्दों को औरतों पर खालिक ने एक दर्जा आगे रखा है। इसके अंदर है मर्दानापन। जो मर्दानापन है ये जनानापन से आला है। अगर जिनसियत में फर्क आ जाए, मर्द अलग जिनस है ना, मर्दानगी है इसमें, और औरत में जनानापन है, वो जिनस अलग हो गया। अगर हाई लेवल आला जिन्स का मुक्तदी पीछे खड़ा हो, बात समझने वाली है, आला जिन्स का मुक्तदी पीछे खड़ा हो और अदना जिन्स का इमाम आगे खड़ा हो, तो पिछलों की नमाज इमाम के पीछे नहीं होती। अगर औरत आगे होती, मर्द पीछे होते, तो मर्द की जिनसियत औरत से ज्यादा थी, मर्दानापन वो ज्यादा था, तो इस एतबार से मर्दों की औरत के पीछे नमाज नहीं हुई। अब मस्ते कसा में आइए, मस्ते कसा में 1.25 लाख अंबिया भी हैं। अंबिया क्या हैं? सारे के सारे मर्द हैं, सारे अंबिया मर्द हैं, मर्दानापन है उनके अंदर, सरकार में भी मर्दानापन है। अब उसी मस्ते कसा में, उन्हीं मुक्तदियों में जिब्रील भी खड़ा है, मीकाईल भी खड़ा है, इसराफील भी खड़ा है। 70,000 जो है सारे पीछे खड़े हैं। सुभान अल्लाह। अंबिया की नमाज तो हो रही है सरकार के पीछे, क्योंकि भी सारे बशर हैं, बशर हैं। आदम भी बशर, मुस्तफा भी बशर, मूसा भी बशर, मुस्तफा भी बशर, ईसा भी बशर, मुस्तफा भी बशर। इनकी नमाज तो जिनसियत एक होने की वजह से हो गई। अब आप ईमानदारी से बताएं कि जिब्रील की नमाज सरकार के पीछे हुई है कि नहीं हुई? अगर आप कहते हैं कि नहीं हुई, फिर आप बेशुमार हदीसों के मुनकिर बने। जिसे पाक में है कि नमाज उन्होंने पढ़ी और नमाज हुई। अगर आप कहें कि नमाज हुई है, तो फिर मेरा आपके ऊपर एतराज है, कैसे हुई? उसे तो आप नूर मानते हैं, जिब्रील को, मीकाईल को, इसराफील को तो आप नूर मानते हैं, और सरकार को आप सिर्फ बशर मानते हैं। सुभान अल्लाह। तो जब बशर आगे खड़ा है, बशरियत जिन्स की एतबार से नूरानियत से कम है, बशरियत का दर्जा कम है, नूरानियत का ज्यादा है। सरकार को तो आप सिर्फ बशर मानते हैं और जिब्रील को नूर मानते हैं, तो नूर पीछे खड़ा है, बशरियत आगे खड़ी है। नूरानियत की बशरियत के वजह से नमाज कैसे होगी? लेकिन नमाज हुई है। क्यों हुई है? कि सरकार सिर्फ बशर नहीं है। सुभान अल्लाह। मैंने पहले अर्ज किया, सरकार सिर्फ
بشر نہیں ہیں، سرکار نور بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں نے پہلے ہی بات کی کہ اگر سارے ایک جیسے ہوں تو پھر دیکھا جائے گا زیادہ علم والا، تقوی والا، متقی، علم عمر والا کون ہے؟ اب جبریل بھی نور ہے، سرکار بھی نور ہے۔ اگر نورانیت جبریل اور سرکار کی ایک جیسی ہوتی تو جبریل امامت کروا دیتا، انبیاء کی جبریل کی امامت کروا دیتا، میکائیل کرواتا، کوئی دوسرا فرشتہ کروا دیتا، لیکن نہیں، انبیاء کی امامت سرکار نے کروائی اور فرشتوں کی امامت بھی سرکار ہی نے کروائی۔ ماننا پڑے گا کہ اگرچہ سرکار بھی نور اور میکائیل اور اسرافیل بھی نور، لیکن جب موازنہ کریں تو سرکار کی نورانیت میکائیل سے بھی زیادہ، سرکار کی نورانیت اسرافیل سے بھی زیادہ ہے، جبریل سے بھی زیادہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات ذوالوقار سرکار کی نورانیت تمام فرشتوں سے زیادہ، اسی لیے تمام ملائکہ کی سرکار کے پیچھے نماز ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بستے قصا سے سواری سرکار کی آسمانوں کی طرف بڑھی۔ پہلا آسمان آدم علیہ نبی نا وہاں پہ تشریف فرما ہے، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ ابن مریم ہے، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 70 ہزار سال کا ایک سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ ہے، طے کرتے جا رہے ہیں۔ اوپر ہے سدرۃ المنتہا، ساتویں آسمان کی چھت کے اوپر کوئی بیری کا درخت ہے، نور کا ہے، اور اس کی چاروں طرف شاخیں اتنی بڑی بڑی پھیلی ہوئی ہیں کہ ساتوں آسمانوں کو ان شاخوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا، اتنے بڑے بڑے اس کے ستون، اس درخت کو اتنی بڑی بڑی شاخیں کہ ساتوں آسمان اس کے نیچے سما گئے۔ سرکار نے مثال دی، یوں سما گئے جس طرح مرغی کے پروں کے نیچے اس کے بچے سما جاتے ہیں، بڑے آسمان اس بیری کے نیچے سمائے گئے۔ اب اس کے جب اوپر گئے، یہاں پہ ایک جملہ محبت والوں کے نام کروں، اب کوئی بات یاد ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری جائز اقامت ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، لو دنو تو ان ملاتن لا ترکتو، ایک پالشت بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ کیوں کہ سدرہ سے جو پیچھے کا نور ہے، نیچلا زمین کی طرف جو علاقہ ہے، جو پچھلا نور ہے وہ ذرا لو لیول کا ہے، میں جبریل وہ برداشت کر سکتا ہوں، اس حد سے جو اگلا نور ہے وہ ہائی پاور کا ہے، میں آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ آگ کو دور سے بیٹھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں، آگ کے قریب جائیں گے تو جل جائیں گے۔ اس نے کہا حضور یہ میری اقامت کی جگہ ہے، اس سے آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ روایات میں ہے کہ سرکار نے جبریل کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے اس حد سے ایک قدم آگے لے کے گئے، اور ایک قدم میں سرکار نے 500 سال کی مسافت طے کی۔ سبحان اللہ۔ جب آگے گئے تو جبریل کا بدن 600 پروں کا مالک ہے، سکڑ گیا اور تھر تھر کانپنے لگا، چڑیا جتنا اس کا بدن ہو گیا۔ حضور معذرت معافی دیجئے، مجھے جہاں سے لے کے آئے وہاں پہ واپس پہنچائیے۔ کیا ہوا؟ حضور میں آگے گیا تو جلدی یاد سے بسم ہو جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا جبریل یاد کر، جب میرے دادا ابراہیم آگ میں جا رہے تھے نمرودیوں کی تو تو ان کے پاس آیا تھا، تو نے کہا تھا ابراہیم میں جبریل ہوں، میرے 600 پر ہیں، ایک بار میں اتنی طاقت زمین کے نیچے سے رکھوں تو قیا پلٹ دوں، میں جو حکم وہ کرنے کو تیار ہوں، چاہوں تو آگ کو اٹھا کے کہیں دور پھینک دوں، چاہے تو ابھی بارش نازل کروں کہ ساری آگ بھسم ہو جائے۔ اور تو نے کہا تھا جبریل میرے دادا ابراہیم سے کہ میرے پاس طاقت ہے، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو جبریل تو آج یہاں پہ آگے کہہ رہا ہے میری انتہا ہو گئی، لیکن تیرا دعویٰ تو بڑا تھا نا، تو نے میرے دادا سے کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، آج تو رہ پیچھے، میں آج وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ آج میں وہاں جا رہا ہوں۔ اچھا جبریل تو لے کے آنے والے تھے، اب جو بندہ لے کے آتا ہے منزل تک تو پہنچانا اس کا فرض بنتا ہے۔ اب وہ راستے میں ہے برات، وہ بھی کہنے لگا حضور میری معذرت میں بھی نہیں جا سکتا، تو اب یہ تو راستے میں رہ گیا، آگے کا جو سفر ہے کوئی فرشتہ بھی ساتھ نہیں، کوئی بتانے والا بھی نہیں، تو کیسے گئے اور کدھر کو جانا ہے؟ ہر طرف نور ہی نور ہے، خلا ہی خلا ہے خلا۔ تو کسی نے کہا شاید سرکار بھٹک گئے ہو یا راستہ کا صحیح تعین نہ ہو آپ کو۔ میں کہتا ہوں نہیں، نہ سرکار راستے سے بھٹکے اور نہ ہی آپ کو منزل کی خبر نہ ہو، منزل سے غافل ہو، ایسی کوئی بات ہے؟ سرکار سیدھا اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، کسی کی رہنمائی بھی نہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ منزلوں کا، راستوں کا کیسے علم ہے؟ اس لیے علم ہے
کہ دنیا میں آنے سے پہلے یہ محبوب اسی عالم کی سیر کرتا رہا. تو جو محبوب جس عالم کی سیر کرتا رہا اس کے لیے راستوں کا تعین بھلا کس طرح وہ ہو سکتا ہے کہ ان میں راستوں کا علم نہ ہو. سرکار وہ 8 فرشتے اس کے اوپر کھڑے گئے, ان کا سفر طے کیا. اب یہاں پہ ایک سواری ہے جس کو رف رف کہتے ہیں, وہ آپ کو سفر طے کروا رہی ہے. سرکار عرش کے پردوں کے اوپر پہنچے اور پردے جو ہیں 70,000 دوسرے کے اوپر جو عرش کے, اور پھر ایک سے دوسرے پردے کا سفر پھر 70,000 سال کا. سرکار نے وہ سفر طے کرنا ہے. رف سے کہا آگے لے کے چلو, میری بس میری انتہا. یہاں پہ جملہ کروں, میں نے پہلے کہا تھا کہ سرکار کی تینوں حیثیتوں کو مراج کروایا گیا. مسجد حرام سے اقصیٰ تک کا جو سفر ہے وہ سرکار کی بشریت کا معراج ہے, اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے وہ سرکار کی نورانیت کا معراج ہے. سبحان اللہ. سدرۃ المنتہا سے لامکان تک کا جو سفر ہے وہ سرکار کی حقیقت کا معراج ہے. وہاں پہ نورانیت کوئی نہیں, نوری مخلوقات نیچے رہ گی, سرکار کی حقیقت اوپر جا رہی ہے. اب عرش کے پردے آئے, رف رف جواب دے گیا. سرکار نے قدم اٹھا کے عرش کے سینے کے اوپر جب پہلا قدم رکھا نا, جوتے مبارک آپ کے ساتھ اپنے قدموں میں تھے, تو عرش وہاں پہ جھوم اٹھا اور اس طرح وزن میں آ گیا. تو کسی نے پوچھا بھی کیوں جھومتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جھوموں نہ تو کیا کروں, آج جس محبوب کی خاطر میری تخلیق ہوئی تھی اس کے قدم میرے سینے پہ آئے ہیں, تو میں تو خوشی میں اپنی قسمت میں ناز کرتے ہوئے جھوم رہا ہوں کہ کتنا خوش قسمت ہوں کہ محبوب کے قدم چومنے کا مجھے موقع. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. سرکار نے ایک قدم اٹھایا, ایک پردہ اپنے کراس کیا. 70,000 سال کی مسافت ایک قدم میں سرکار کی حقیقت. سبحان اللہ. دوسرا قدم اٹھایا, دوسرا پردہ اپنے اوپر کیا. یہ پردے کیا؟ ائمہ کرام لکھتے ہیں کہ یہ پردے بھی رب جلال کی صفات کے پردے. مثلا پہلا صفت رحمان کا, صفت کریم کا, صفت رؤوف کا, صفت رحیم کا, یہ صفت غفار کا, صفت قہار کا, یہ سارے پردے رب کی صفات کے پردے. اب رب نے ان پردوں سے گزار کے عرش کی چھت کے اوپر اپنے شان محبوب کو اپنا دیدار کروایا. اب پردوں سے ہی کیوں گزارا, نیچے دیدار اپنا کروا دیتا. اس لیے گزارا. ائمہ کرام بڑے محبت والے جملے لکھے, ایک جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ یہ پردہ چونکہ رحمان صفت کا پردہ ہے, یہ کریم کا ہے, یہ ستار کا ہے, یہ غفار کا ہے, ایک ایک پردے سے جب محبوب گزرتے چلے جائیں گے نا تو اس پردے کا رنگ محبوب کی ذات کو اوپر چڑھتا چلا جائے. سبحان اللہ. جب صفت رحمان کے پردے سے گزریں گے اس کا رنگ چڑھے گا تو محبوب رحمان بن جائیں گے. سبحان اللہ. صفت کریم کے پردے سے گزریں گے اس کا رنگ چڑھے گا تو محبوب رحیم بن جائیں گے. سبحان اللہ. صفت کریم کے پردے سے گزرے اس کا رنگ چڑھا تو محبوب کریم بن گئے. الغرض یہ 70,000 رب کی صفات کے پردے جب محبوب ان تمام سے گزریں گے تو جو صفات رب ذوالجلال کی ہیں ان صفات کا مظہر اتم محمد مصطفیٰ کی ذات. سبحان اللہ. رب نے اپنے جیسا نمونہ اور اپنی مثال دنیا والوں کی دکھانی تو کی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک ہی دعویٰ اور ایک ہی آگے دلیل اور ایک ہی اعتراض کے اوپر آ رہا تھا. آدم نے بھی دعویٰ کیا رب ایک ہے, موسیٰ نے بھی کہا رب ایک ہے, عیسیٰ نے بھی کہا رب ایک ہے. لوگ کہتے ایک ہے تو بتاؤ کیسا ہے, دکھاؤ کیسا ہے. قرآن میں بھی لکھا, موسیٰ کی قوم نے کہہ دیا جب تک ہم رب کو دیکھیں گے ہم ایمان لے کر, اگر رب ایک ہے تو دکھاؤ کیسا. دعویٰ ہر نبی نے کیا, دلیلیں بھی دی, لیکن اعتراض ہر نبی کو اوپر رہا کہ رب ایک ہے تو دکھاؤ کیسا. یہی اعتراض سرکار سے بھی ہونا تھا, اور سرکار کے اوپر چونکہ آپ کے نبوت اینڈ ہو جاتی ہے, اس کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو گئے, تو اس اعتراض کا جو آدم سے چلا رہا تھا رب نے دنیا والوں کو جواب بھی تو دینا تھا. جس اعتراض کا 1.25 لاکھ نبی جواب نہ دے سکے, اب نبی آخری ہے تو اس نبی نے دنیا والوں کو جواب بھی تو دینا ہے نا. فرمایا لوگوں رب ایک ہے. چونکہ آپ صادق و امین تھے, آپ کے بچپن سے لقب مشہور تھے, لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو مانتے, کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا کہ رب ایک ہے. یہ 360 جھوٹے آپ کا ایک نہ دیکھا ہوا رب سچا, مان لیا آپ کی بات پر بھی رب ایک ہے. اچھا ایک ہے تو بتاؤ پھر وہ کیسا. ابو جہل نے, ابو لہب نے, دیگر کفار مکہ نے وہی اعتراض کیا, ایک ہے تو بتاؤ کیسا ہے. فرمایا رب کے بارے میں پوچھتے ہو کہ رب کیسا ہے,
रब के जलवों से रब की सिफात का रंग अपने ऊपर चढ़ा के आया हूँ। रब को देखना है तो मुझे देखो, मन रहानी फकत अल हक, जिसने रब को देखना है मुझे देख लो, मेरा देखना ऐसे ही है, तुमने रब को देखो। सुभान अल्लाह। ये मूसा ने जवाब नहीं दिया, ये ईसा ने जवाब नहीं दिया, ये मुस्तफा जवाब दिया। क्यों? कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल जलाल की सिफात से हो के आए थे। नमक की कान आपने देखी होगी, नमक की कान, नहीं तो कभी मौका मिले, नमक की कान ऐसी चीज है कि वहां पे आप लकड़ी रखें, वहां पे आप पत्थर रखें, वहां पे आप लोहा रखें, वहां पे कोई भी धात रखें, चंद महीनों या चंद सालों के बाद आप वहां पे जाकर चीज को तलाश करें ना, वो चीज आपको मिलेगी नहीं, वो चीज आपको मिलेगी नहीं। नमक ऐसी एक धात है जो लोहा भी खा जाती है, जो लकड़ी भी खा जाती है, जो पत्थर भी खा जाती है। लोहा एक ऐसी, नमक एक ऐसी धात है जो हर चीज खा जाती है, हर चीज के ऊपर नमक का रंग चढ़ जाता है। अब सिफात के पर्दों से गुजरने से पहले न जाने सरकार क्या थे क्या नहीं थे, मैं नहीं अर्ज कर सकता, लेकिन मैं अब जुमला ये बोलूंगा कि जब सरकार इन सिफात से गुजरे तो मैं तो ये कहूंगा कि जो सिफात रब की थी वही सिफात मोहम्मद मुस्तफा की हो गई। पहले शायद रब और उसके महबूब में कोई फर्क हो, लेकिन अब मेराज के वाक़े के बाद रब और मुस्तफा में कोई फर्क नहीं है। सुभान अल्लाह। बस फर्क रहा तो एक रहा कि वो खालिक रहा, ये मखलूक रहे। सुभान अल्लाह। बस खालिक और मखलूक होने का फर्क रहा। सिफात के एतबार से अगर रब रहमान है तो महबूब भी रहमान है, रब रहीम है तो वो भी रहीम है, वो करीम है तो ये भी करीम है, वो सत्तार है तो ये भी सत्तार है। कभी आपने सरकार के सिफाती नाम देखे होंगे, पुराने पाक में लिखे होते हैं, आखिरी करते भी है, और इधर पहली सारे रब्बुल जलाल के सिफाती नाम लिखे होते हैं। कभी आप उन सिफाती नामों को पढ़े, अक्सर नाम ऐसे हैं जो इधर भी हैं उधर भी हैं। रहमान इधर भी है, रहमान उधर भी है, अव्वल इधर भी है, अव्वल उधर भी है, आखिर इधर भी है। तो ये सारी सिफात का मजहर अहकाम रब ने अपने हबीब की जात को बयान। इन पर्दों से सरकार गुजर रही, आखिर सरकार आखिरी पर्दे के करीब हुए, आवाज आई, आखिरी पर्दों के करीब हुए तो आवाज आई, उदनी मिन्नी या खैरुल बरिया, ऐ सारी मखलूकात से बेहतर हस्ती मेरे करीब हुआ। सरकार ने कदम उठाया अगले पर्दे पे, फिर आवाज आई उदनी मिन्नी या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद मेरे करीब हुआ। सरकार अगला कदम उठाते अगले पर्दे पे, फिर आवाज आई उदनी मिन्नी या अहमद, ऐ अहमद मेरे करीब हुआ। सरकार अगले पर्दे पे, अब एक एक पर्दा सरकार एक एक कदम पे तय करते जा रहे। आखिरकार आखिरी पर्दा, अर्श का आखिरी पर्दा जो छत है, वहां पे जब सरकार आखिरी कदम पर रखते हैं तो जुमला बदल गया। पहले आवाज थी उतनी भी थी, अब आवाज इसके बाद अक्स हुई, अब आवाज आई कि या मोहम्मद, सुभान अल्लाह, ऐ मेरे महबूब यहाँ पे रुक जा। मुझे बताएं कि रब बुलाने वाला, मस्त आराम से अक्सा, सातवां आसमान, सिदरतुल मुंतहा, अर्श, फिर वो सारे पर्दे, जो रब बार बार बुला रहा है, जहां पे आके रब कहता है महबूब रुक जा, कि या मोहम्मद महबूब रुक जा, बात अंदाज बदल क्यों गया? मोहब्बत वाले लिखते हैं कि रब्बुल जलाल ने इसलिए रोका अभी अभी सिफात का रंग चढ़ा के अपने ऊपर सरकार रब की बारगाह में गए थे, रहमान रहीम, ये सिफात का रंग चढ़ा था। तो रब्बुल जलाल ने फरमाया महबूब में रंग क्या आया है, मेरी सिफात का रंग तेरे ऊपर चढ़ा है, तो किस या मोहम्मद दो पल के लिए यहाँ पर रुक जा, मैं रब देखूं तो सही मेरे रंगों में रंग के हबीब कैसा लगता है, मेरे रंगों में रंग के मेरा हबीब कैसा लगता है, दो पल के लिए रुक जा। ये तो है मोहब्बत वालों का जुमला, लेकिन जिसे बात कहती है कि रब ने फरमाया कि या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, इन्ना रब्बका युसल्ली। अब लफ्ज़ जो युसल्ली है ना, युसल्ली के चार माने होते हैं। युसल्ली का माना नमाज भी है, सलात इसका मस्दर है ना, सलात का माना नमाज भी है, सलात का माना दुरूद भी है, सलात का माना तस्बीह भी है, और सलात का माना तहलील भी है। चार माने हैं लफ्ज़ सलात के। अब लफ्ज़ युसल्ली रब ने बोला कि महबूब रुको, आपका रब युसल्ली, हम ना तो यहाँ पे माना नमाज ले सकते हैं कि आपका रब नमाज पढ़ रहा है, रब नमाज पढ़ने से पाक है, ना तो हम यहाँ पे युसल्ली का माना तस्बीह और तहलील ले सकते हैं, जो कि तस्बीह और तहलील की जाती है रब की
تو رب اگر تسبیح کر رہا ہے تو وہ کس رب کی کر رہا ہے؟ چونکہ رب کا کوئی رب ہی نہیں، تو رب نہ نماز پڑھ رہا ہے تو نہ ہی رب تسبیح کر رہا ہے۔ ایک ہی معنی بچا یصلی کا، صلاۃ کا، اور وہ ہے درود۔ ان ربک یصلی، کہ یا محمد محبوب رکیے، ان ربک یصلی، میں جملہ ساتھ ایڈ کروں کہ رب الجلال کی ذات آگے بڑھ کے آپ کا استقبال بھی کر رہی ہے اور آپ کے اوپر صلاۃ و سلام کے نذرانے بھی کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، ان ربک یصلی، یہ تیسرا استقبال ہے میرے محبوب کا معراج کی رات۔ استقبال ہوا، دونوں ذاتیں ایک دوسرے کے قریب کھڑی ہیں، اپنی شان کے مطابق۔ رب جسم سے پاک ہے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، جسم سے پاک ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی رب کا وجود کیسا۔ اب سرکار آخری پردے پہ ہر طرف انوار ہی انوار، جلیات ہی نظارے ہی نظارے۔ ائمہ کرام لکھتے ہیں آواز جو آتی ہے نا اذن منی، یہ آواز سرکار سنتے ہیں، ان کانوں سے نہیں سنتے۔ اللہ پاک نے پورا وجود، آپ کا پورا وجود بمنزلہ کان بنا دیا۔ آپ ہر جہت سے رب کی آواز سن رہے ہیں، اور پورا وجود آپ کا بمنزلہ نظر بنا دیا۔ آپ ہر طرف رب ہی کی ذات کے نظارے کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ہر طرف آپ رب ہی کی ذات کے نظارے کر رہے ہیں۔ اب وہ آخری لمحہ بھی آیا، قرآن کہتا ہے ثم دنا، پھر وہ جلوہ، یعنی رب کی ذات اپنی شیان شان دنا قریب ہوئی۔ ثم دنا، وہ رب کی ذات اپنی شان کے مطابق قریب ہوئی۔ پہلے روکا، استقبال کیا، صلاۃ والسلام پڑھا، پھر رب خود قریب ہوا۔ فتدلی، قرآن کہتا ہے ادھر حبیب قریب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اب معجزہ سنا رہا ہوں، معجزہ ہوتا وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ یہ رب اور اس کے محبوب کی ملاقات ہے، ملاقات میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا کیسے ہوئی، لیکن جو قرآن کے الفاظ ہیں صرف ان کا معنی بتا رہا ہوں کہ وہ کیسے ہوا۔ ثم دنا، وہ رب کی ذات قریب ہوئی، فتدلی، ادھر حبیب کی ذات ہوئی۔ مولا کیسے قریب ہوئے؟ فرمایا فکان قاب قوسین، جس طرح کمان کے اندر تیر رکھا جائے اور اسے زور سے کھینچا جائے تو جس طرح کمان کی نوکیں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی ہیں، میں اور میرا حبیب یوں قریب ہوں۔ سبحان اللہ، کمان میں فاصلہ رہ جاتا ہے، 2 بالسٹ کا زیادہ سے زیادہ 1 فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے جب اس کو کھینچا جائے، تو 1 فٹ کا یا 2 بالسٹ کا فاصلہ رب اور حبیب میں رہ گیا، ادروائز وہ قریب ہی قریب ہے۔ لیکن نہیں، اگر آپ صدیوں سے یا سالوں سے دوست سے بچھڑے ہوئے ہو نا، آپ کا دوست آپ سے ملاقات کے لیے آئے سالوں کے بعد، کیا آپ اس کے ساتھ 2 فٹ کی دوری پہ کھڑے ہو کے ملاقات کریں گے؟ پہلا کام کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ سلام لے کے آپ کی دل کی محبت ابھی تک جو ہے نا وہ جذبات ابھر رہے ہوں گے، اور آپ کہیں گے یار صدیوں سے بچھڑا آیا ہے، سلام میں اکتفا نہ کروں، اس کو اپنے گلے سے لگا دوں، اس کو اپنے گلے سے لگا لوں۔ تو اب فکان قاب قوسین، 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، یوں سمجھ لیجئے کہ رب میں اور اس کے مصطفیٰ میں سلام ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ سلام ہوئی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے او ادنا، پھر ہم نے یہ فاصلہ بھی مٹا لیا۔ سبحان اللہ، یہ جو سلام کا فاصلہ تھا نا، یہ فاصلہ بھی مٹا دیا۔ اب او ادنا، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بڑا ہی وسیع ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ او ادنا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تم سمجھ نہیں سکتے کہ میں رب کے کتنا قریب ہوا۔ رب کے کتنا قریب ہوا کیونکہ تمہاری عقل دنیاوی ہے، اور یہ معجزہ ہے، معجزہ تمہاری عقل میں آ نہیں سکتا۔ تم سمجھ نہیں سکتے کہ میں رب کے کتنا قریب ہوا، بس یوں سمجھ لو کہ معراج کی رات رب ذوالجلال نے اپنی شان کے مطابق میں محمد کو اپنے آغوش محمد سبحان اللہ کی آغوش میں بیٹھا تھا۔ او ادنا کا تم بس اتنا سا مفہوم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو محبوب رب کی آغوش میں بیٹھا ہے اور رب کی ذات کے جلووں میں مگن ہے، اس کے ساتھ ہم کلام بھی ہے، اس کا دیدار بھی کر رہا ہے، کیا اس محبوب میں اور رب میں کوئی فرق رہا؟ کوئی فرق نہ رہا۔ وہ خدا ہونے میں بے مثال، تو اس نے اپنا مصطفیٰ بنایا تو وہ بھی بے مثال ہے۔ اس نے معراج کی رات اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کے اعلان کر دیا کہ لوگوں مجھ میں اور میرے حبیب میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا کہنا میرا ہی کہنا ہے، اس کا روکنا کسی عمل سے میرا ہی روکنا ہے، اور اس کی اطاعت میری ہی اطاعت ہے، اس کی محبت میری ہی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کے کہے کہ چلو، جو یہ کہتا ہے وہ کرو، تم
कामयाब हो जाए। मेरा ही काम है। गुजरात ज़िम्मेदार ये मुलाकात है, क्या क्या गुफ्तगू हुई, वो अच्छा लगा। मेरी सबसे अहले मस्जिद ने इस महफिल को इनेकाद किया और करीम इनका ये इनेकाद करना अपनी बरकत मोहब्बत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाही हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तेरे हबीब का जो जिक्र खैर हुआ इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसके सदके मर्ज़गी के तमाम कर से फरमा। इसमें जो कमी पेश रहेगी तो मौला या इलाही इस मस्जिद के नमाजियों की खैर फरमा, मस्जिद के बुजुर्गों की खैर फरमा, आलिम अल्लाह की खैर फरमा। हर तरह की परेशानी से जिंदगी से महफूज फरमा। इस मस्जिद को ताक़िया में शफ़ाअत फरमा। मौला करीम हमारे भाई कारी साहब की उम्र में इल्म में अपने मुक्तदियों के दिल में इनकी और इनके दिलों में मुक्तदियों की